عائشہ جازب صاحبہ کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد، جن کا کینسر سے انتقال ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے حارث علی سے شادی کی، جو کہ ان کا بھی موجودہ شوہر ہے۔ لیکن جب یہ شادی ہوئی تھی تو عائشہ جازب صاحبہ سے 10 سے 15 سال چھوٹا یہ حارث علی تھا، اور حارث علی کی آلریڈی ایک انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ یہ انگیجمنٹ توڑے اور عائشہ جازب صاحبہ سے شادی کرے۔ اچھا، ان دونوں کے درمیان پیار محبت چل پڑا تھا۔ عائشہ جازب صاحبہ نے چاہا کہ یہ اس لڑکی سے علیحدگی اختیار کر کے، یعنی منگنی توڑ کے مجھ سے شادی کر لے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حارث ان کی محبت میں اتنے دیوانے اور پاگل ہو چکے تھے، انہوں نے اس لڑکی کی جو منگنی ہوئی تھی اس کو ختم کیا، اپنی منگنی کو، اور اس کے بعد انہوں نے عائشہ جازب صاحبہ سے شادی کر لی۔ اب جناب جب یہ 2 بچے پیدا ہو گئے عائشہ جازب صاحبہ سے، تب ان کے گھر والوں نے، یعنی حارث کے گھر والوں نے حارث کی برین واشنگ کرنا شروع کی، ذہن سازی کرنا شروع کی کہ اب تمہاری بیوی بوڑھی لگتی ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اس کے بچے شادی لائق ہو گئے، اب تو دوسری شادی کر لو تاکہ ہم تمہاری بہو کے ساتھ رہ سکیں۔ یہاں سے معاملات بگڑنا شروع ہوئے، اور ان مین وائل اس سارے عرصے کے دوران حارث عائشہ کے فائنینشیل اسٹیٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب عائشہ جازب صاحبہ، جن کے حوالے سے کل خبر نکل کر سامنے آئی کہ ان کے موجودہ شوہر جن کا نام حارث علی ہے، انہوں نے بدترین تشدد کا ان کو نشانہ بنایا۔ اب میں عائشہ جازب کے حوالے سے کچھ خبریں دیکھ رہا تھا، ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ بے شک یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا بہت ہی بڑا ظلم، ایک ایسی حیوانیت ہے جس کو کسی بھی طرح لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ عائشہ جازب صاحبہ جو کہ خبرناک کی کو اینکر رہی ہیں، انہوں نے HSN میں بھی پڑھا ہے، شروع سے ہی محرومیت کا سامنا انہوں نے کرنا پڑا۔ ان کے والد نے ان کو ڈسون کر دیا تھا، ان کی والدہ کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے جازب، ان کے ساتھ ان کی محبت کی شادی تھی، اور یہ محبت کی شادی اس وقت ہوئی تھی جب یہ 22 سال کی تھی۔ 23 سال کی عمر میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا، پھر ان سے 2 بیٹیاں بھی مزید پیدا ہوئیں، اور 28 سال کی عمر میں غالباً شاید وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر کا کینسر جیسے موذی مرض کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ ان کے والد صاحب نے کبھی بھی ان کو اون نہیں کیا، ان کے والد صاحب نے اپنے داماد سے یعنی عائشہ کے پہلے شوہر جازب سے کبھی ملاقات نہیں کی، اور یہ بات بیان کرتے ہوئے یقین جانیے وہ آنسوؤں سے رو پڑی، کیونکہ جب ان کے پہلے شوہر کا جنازہ نکل رہا تھا تب ان کے بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، ان کو گڈ بائی کیا، بہت چھوٹے ان کے بچے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ جب بھی وہ کپل کو دیکھتی تھی نا، ہیپیلی میرڈ کپل کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، تو یقین جانیے وہ ان کا جملہ ہے کہ وہ جیلس ہو جایا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے HSN میں پڑھانا شروع کیا، اپنے بچوں کی کفالت کرنا شروع کی، لیکن پھر اچانک ان کی حارث علی سے ملاقات ہوئی۔ میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہوئے کیوں، عائشہ جازب صاحبہ پر اتنا بدترین تشدد کیوں کیا گیا، کس لیے مار پیٹ کی گئی، کیا ایشوز تھے ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان، اختلافات کس چیز پر چل رہے تھے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب ہوا یہ کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اب وہ اپنے ویڈیو کے اندر یہ بھی کہتی ہیں کہ جناب مجھے اپنے پہلے شوہر سے حد درجہ محبت تھی، گو کہ مجھے شادی کے 1 سال کے بعد اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے مجھے اس کا انٹرسٹ کسی اور میں ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ شادی کی دوسری رات کو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جناب میرا جو شوہر ہے وہ حد سے زیادہ شراب نوشی کا شکار ہے، لیکن یہ چیپٹر بند ہو چکا تھا کیونکہ جازب صاحب کا انتقال ہو چکا تھا کینسر کی وجہ سے۔ انہوں نے پھر حارث علی سے شادی کی۔ اچھا، حارث علی بیسکلی عائشہ جازب صاحبہ سے 10 سے 15 سال چھوٹے تھے، اور جب ان کی عائشہ جازب صاحبہ سے شادی ہوئی تب وہ آلریڈی کسی خاتون کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ انگیج تھے، ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ ان کے گھر والے، حارث کے گھر والے چاہتے تھے کہ یہ اس لڑکی سے شادی کریں، نہ کہ عائشہ جازب سے شادی کریں، لیکن ان کے درمیان پیار محبت ہو گیا، اور پھر عائشہ جازب صاحبہ نے چاہا کہ یہ اس لڑکی سے شادی نہ کرے بلکہ یہ مجھ سے شادی کر لے، اور حارث علی بھی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ جناب میں ایک بیوہ سے شادی کروں جس کے 3 بچے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ بیرون ملک اس وقت تعلیم حاصل کر رہا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے ایک بیوہ سے اور 3 بچوں کی والدہ سے شادی کر لی۔ ان کے گھر والے یعنی حارث کے گھر والے اس سارے معاملے سے زیادہ خوش نہیں تھے، غالباً شاید گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اور گجرانوالہ وہ جایا کرتی تھی، ہر ہفتے جایا کرتی تھی، ہر ویکینڈ پر جایا کرتی تھی، لیکن لاہور جیسے شہر کو چھوڑ کے
آبائی علاقے کے اندر شفٹ ہونا، ایک ایسے علاقے کے اندر شفٹ ہونا جو کہ آبویسلی اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے، اتنا ویل ڈیولپڈ نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ اب حارث کے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کریں جو ہمارے ساتھ رہے، اور پھر ان کی ایک خواہش تھی کہ جناب ہم ان میرڈ سے شادی کرواتے، میرڈ سے نہیں کرواتے، 3 بچوں کی اماں سے نہیں کرواتے، لیکن یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران حارث کی عائشہ جہاں زیب سے 2 مزید بچے ہو گئے، 2 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب کل جو عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے بچوں کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 5 ہو گئی۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جناب جب یہ معاملہ آگے بڑھا، اب اس وقت جب عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے شادی کی تھی اس وقت وہ کافی ینگ لگ رہی تھی، اس وقت وہ کافی زیادہ ینگ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کا جو شوہر ہے حارث علی، جس کو گرفتار کر لیا گیا تشدد کے الزام میں، مار پیٹ کے الزام میں، وہ کافی زیادہ ینگ ہے، 10-15 سال ان سے چھوٹا ہے۔ اب ان کے گھر والوں نے حارث علی کی برین واشنگ کرنا شروع کی، ذہن سازی کرنا شروع کی کہ تم نے چلو اس لڑکی سے شادی کر لی، وہ پھر جوان لگتی تھی جب تم نے شادی کی، لیکن اب تو وہ بہت ہی زیادہ بوڑھی لگنے لگی ہے، اس کے بچے شادی کی ایج پر آ گئے، ان کی لڑکیاں جوان ہو چکی ہیں، ان کا بیٹا شادی کے لائق ہو چکا ہے، اب تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم کسی اور لڑکی سے شادی کرو، اس کو گھر میں لے کر آؤ، ہم تمہاری بیوی کے ساتھ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہماری جو بہو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس طریقے سے اس کی برین واشنگ کرنا، اس کی ذہن سازی کرنا شروع۔ آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا پھر حارث، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی پہلے خوبصورتی نظر آ رہی تھی، محبت ہو گئی تھی۔ مردوں کی بڑی ایک ہوتی ہے یار، یہ میں اس کو کیا کہوں کہ کن الفاظ میں بولوں، بڑی غلیظ نیچر ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کی بیگمات تھوڑا بوڑھی ہونے لگتی ہیں یا ان کے وہ حسن نہیں رہتا ہے تو وہ دوسری طرف جانے کی کوششیں کرتا ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، کسی اچھے الفاظوں میں نہیں بولتا، یہ بہت ہی گندی عادت ہے۔ حارث علی کو بھی شاید سمجھ آنے لگا، پھر اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اب وہ شادی کرنے کے بعد حارث کے گھر والے، جو ان کے گھر والے ان کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ اس بات کا اندازہ، اس بات کا پتہ عائشہ جہاں زیب کو پتہ چل گیا۔ اچھا، عائشہ جہاں زیب اپنے اس ریلیشن میں کافی زیادہ ڈومینیٹ کرتی تھی، وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہیں، آپ سب ان کی طبیعت سے، تمام چیزوں سے واقف ہوں گے، وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہیں، اور پھر انہوں نے ساری زندگی اپنے اس ریلیشن کو ڈومینیٹ کیا تھا۔ 6 مہینے پہلے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ تمہاری شادی کی کیا خبر ہے، یہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ اس سے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہوئے۔ حارث علی اپنی بیوی سے یعنی عائشہ جہاں زیب سے کافی زیادہ بدظن ہو چکا تھا، اس کا ظاہر سی بات ہے اس کو ایک نئی لڑکی مل چکی تھی جس سے اس نے شادی کر لی تھی، اب وہ بدظن ہو چکا تھا، وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، 10 اور معاملات ہو گئے تھے، 10 چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی، تو پھر یہ معاملہ بحث و مباحثہ کی طرف آیا، بحث و مباحثہ کے بعد لڑائی کی طرف آیا، لڑائی کے بعد یہ ہاتھا پائی کی طرف آ گیا، اور پھر عائشہ جہاں زیب، جو کہ پہلے حارث کو عائشہ جہاں زیب کی ضرورت تھی، خوبصورتی، پیار، پیسہ، بہت ساری چیزیں، کیونکہ حارث علی کے جتنے بھی معاملات تھے وہ عائشہ صاحبہ سنبھال رہی ہوتی تھی، اپنے بچوں کی کفالت کرنا، اس کے بچوں کی کفالت کرنا، سارا فائنینشیل اسٹیٹس جو برداشت کرتی تھی وہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ برداشت کرتی تھی، حارث علی اتنا نہیں کرتا تھا۔ تو پھر حارث علی، ظاہر سی بات ہے اب وہ جب جوان ہوا، یہ بوڑھی ہو گئی، انہوں نے دوسری شادی کر لی، تو پھر عائشہ جہاں زیب کو حارث علی کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوئی۔ پہلے حارث علی کو عائشہ جہاں زیب کی ضرورت تھی۔ معاملات آگے بڑھنا شروع ہوئے، بگڑنا شروع ہوئے، لڑائی ہونا شروع کی، جھگڑا شروع ہونا، پھر یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ جناب اس نے ہاتھا پائی کرنا شروع کر دیا، اس نے اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اس پہ اس نے بدترین قسم کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے، جس کو کسی بھی طریقے سے لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اس کو جسٹیفائی ہرگز طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ اسٹوری کہ جناب یہ عائشہ صاحبہ نے اپنے سے 10 سے 15 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کی، اس کے گھر والے نہیں چاہتے تھے شادی ہو گئی، شادی کے بعد 2 بچے ہو گئے، عائشہ صاحبہ تھوڑی سی بوڑھی ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر اس کے بعد حارث کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی اب تو دوسری شادی کر لو، پھر انہوں نے دوسری شادی کی، اور وہ ایک عرصے تک عائشہ صاحبہ کے فائنینشیل اسٹیٹس کو انجوائے کرتا رہا حارث۔ مطلب میں تو اس کو مرد ہی نہیں مانتا کہ یار جو اپنی بیوی کے پیسوں پر عیاشی کرے، انسان ایک شادی ہوتی ہے نا تو اس میں بیوی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر چلائے، بچوں کی تربیت کرے، بھلے وہ جاب کرنا چاہے کرے، شوہر کی مرضی ہو، اس کی مرضی ہو، کرنا چاہے کرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کا کام ہے پیسہ کمانا، اور مرد کے پیسے پر حق عورت کا ہوتا ہے۔ عورت کا کام پیسہ کمانا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کما بھی رہی ہوتی ہے تو عورت کے پیسے پر مرد کا حق نہیں ہوتا، مرد کا حق نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بیسک فنڈامنٹلز ہیں جس کو ہم شاید اگنور کر چکے ہیں۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔